اچھا، تو آج ہم ایک بہت اہم اور اکثر زیر بحث رہنے والے موضوع پر بات کر رہے ہیں: سوشلزم۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ڈاکٹر تیمور رحمان کا ایک یوٹیوب لیکچر ہے جو اس نظریے کی تاریخ اور بنیادی باتوں کا جائزہ لیتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس ذریعے کی مدد سے سوشلزم کے جو بنیادی تصورات ہیں، اس کی تاریخ، اہم لوگ کون تھے اور اس میں کیا مختلف سوچیں رہی ہیں، ان سب کو سمجھیں۔ بالکل، سوشلزم ایک ایسا لفظ ہے جو ہم سب بہت سنتے ہیں، کبھی تعریف میں کبھی تنقید میں، لیکن یہ اصل میں ہے کیا؟ کہاں سے آیا؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ تو آج ہم اسی ذریعے کی روشنی میں اس کی گہرائی میں اتریں گے۔ چلیں پھر بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ لیکچر کے مطابق سوشلزم کا مرکزی خیال، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے، بہت ہی سادہ لفظوں میں اگر کہیں تو سوشلزم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ پیداوار کے جو ذرائع ہیں نا، پیداوار کے ذرائع مطلب؟ یعنی وہ چیزیں جن سے دولت بنتی ہے، جیسے فیکٹریاں ہیں، زمین ہے، مشینیں، یہ کسی ایک یا چند لوگوں کی ذاتی ملکیت نہ ہو، بلکہ پورے معاشرے کی، سب کی مشترکہ ملکیت ہوں، اور مقصد یہ ہو کہ معیشت سب کے فائدے کے لیے چلے، صرف کچھ لوگوں کے منافع کے لیے نہیں۔ ٹھیک۔ اور اسی سے جڑا ایک اور لفظ ہے کمیونزم، یہ بھی بہت سنا جاتا ہے۔ کیا یہ سوشلزم ہی ہے یا کچھ الگ ہے؟ جی، یہ بہت قریبی نظریات ہیں اور اکثر لوگ ان کو ملا دیتے ہیں، لیکن ایک آپ کہہ لیں باریک سا فرق ہے۔ کمیونزم بھی جو کامن یعنی مشترکہ سے نکلا ہے، وہ بھی وسائل کی اجتماعی ملکیت کی ہی بات کرتا ہے۔ لیکچر میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ ہر کمیونسٹ جو ہے وہ خود کو سوشلسٹ سمجھتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر سوشلسٹ کمیونسٹ بھی ہو۔ اچھا۔ جی، اکثر کمیونزم کو سوشلزم کا اگلا زیادہ ترقی یافتہ مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔ ویسے ان نظریات کے حامیوں کے لیے عام طور پر لیفٹسٹ یا بائیں بازو کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے جو لیکچر میں بتائی گئی کہ سوشلزم کی یہ جو اصطلاح ہے یہ تو نسبتاً نئی ہے، شاید پچھلی 2-3 صدیوں کی بات، لیکن اس قسم کے خیالات پہلے بھی ملتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ذریعہ حوالہ دیتا ہے قدیم ایران میں مزدک جیسی شخصیات کا، جی ہاں۔ یا اسلامی تاریخ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جی۔ ان کے خیالات میں بھی دولت کی تقسیم، سماجی انصاف، اس پر بڑا زور ملتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ بات واضح کرنی ضروری ہے، جیسا کہ ذریعے میں بھی ہے، کہ ان شخصیات نے خود کو سوشلسٹ نہیں کہا تھا۔ سوشلزم ایک باقاعدہ سیاسی اور معاشی نظریے کے طور پر جو ابھرا، وہ بنیادی طور پر فرانسیسی انقلاب کے بعد کے جو حالات تھے نا، ان کی پیداوار ہے۔ اچھا، تو آئیے اس بات کو تھوڑا سمجھیں۔ فرانسیسی انقلاب، اس کے نعرے تو تھے آزادی، مساوات، بھائی چارہ، بڑا مشہور انقلاب ہے۔ تو پھر اس کے بعد سوشلزم جیسی سوچ کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کیا وہ انقلاب اپنی امیدوں پر پورا نہیں اترا تھا؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا ہے۔ فرانسیسی انقلاب نے امیدیں تو بہت پیدا کی تھیں۔ ایک خواب دکھایا تھا کہ اب عقل کا دور آئے گا، پرانی ناانصافیاں ختم ہوں گی، سب برابر ہوں گے، ایک منصفانہ سماج بنے گا۔ لیکن جو حقیقت تھی، جیسا کہ لیکچر بتاتا ہے، وہ کافی مختلف نکلی۔ کس طرح سے مختلف؟ کیا ہوا تھا اصل میں؟ دیکھیں، قانونی طور پر تو برابری آ گئی، یعنی بادشاہت ختم، جاگیرداری کے جو پرانے قانونی فرق تھے وہ ختم، مگر عملی طور پر سماجی اور معاشی ناہمواری وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید سرمایہ داری کے آنے سے امیر غریب کا فرق اور گہرا ہو گیا۔ اوہ! پھر انقلاب کے بعد لمبی جنگیں شروع ہو گئی۔ صنعتی انقلاب آیا تو نئی ٹیکنالوجی تو آئی، لیکن اس کے ساتھ بڑے پیمانے پر غربت بھی آئی۔ شہروں میں حالات بہت خراب ہو گئے۔ بہت سے چھوٹے کسان تھے، دستکار تھے، وہ اپنی زمینوں سے، اپنے اوزاروں سے محروم ہو گئے۔ ذریعہ اسے ایک طرح سے طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ انہیں جائیداد سے آزادی مل گئی، یعنی ان سے جائیداد چھین گئی۔ عجب! جی، اور پھر بدعنوانی، سٹہ بازی، یہ چیزیں بہت بڑھ گئیں۔ لیکچر میں مثالیں ہیں بچوں سے مشقت کی، مزدوروں کی بری رہائش گاہوں کی، اور ایک عمومی سماجی گراوٹ کی۔ تو اس مایوسی کے رد عمل میں پھر نئے خیالات سامنے آئے؟ جی ہاں، بالکل۔ اسی مایوسی اور یہ جو وعدے اور حقیقت کا تضاد تھا نا، اسی کے جواب میں کچھ مفکرین سامنے آئے۔ انہوں نے اس نئے سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کی اور ایک بہتر، زیادہ انصاف والے معاشرے کا خواب دیکھا۔ انہیں ہم ابتدائی سوشلسٹ کہتے ہیں، کبھی کبھی یوٹوپین سوشلسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یوٹوپین کیوں؟
یوٹوپین اس لیے کہ ان کے خیالات اکثر ایک مثالی، خیالی معاشرے کے تصور پر مبنی ہوتے تھے، اور یہ مارکس سے پہلے آئے۔ ان میں 3 نام خاص طور پر اہم ہیں: سینٹ سائمن، چارلز فوریر اور رابرٹ اوون۔ ٹھیک ہے، تو ان پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ پہلے سینٹ سائمن، ان کے کیا خیالات تھے؟ سیم سائمن جو تھے، انہوں نے فرانسیسی انقلاب کو طبقوں کی لڑائی کے طور پر دیکھا، یعنی پرانی اشرافیہ ایک طرف اور دوسری طرف ابھرتا ہوا بورژوا طبقہ، یعنی سرمایہ دار اور غیر مالک طبقہ۔ ان کا ایک بڑا دلچسپ خیال یہ تھا کہ سیاست کو پیداوار کی سائنس بن جانا چاہیے اور ریاست کو معیشت کے انتظام میں ہی ضم ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے معاشرے کو 2 حصوں میں بانٹا: ایک طرف بیکار لوگ، یعنی پرانے جاگیردار، دوسری طرف محنت کش۔ محنت کش میں کون کون شامل تھے ان کے خیال میں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ محنت کشوں میں وہ صرف مزدوروں کو نہیں بلکہ صنعت کاروں، تاجروں، بینکرز، ان سب کو شامل کرتے تھے، کیونکہ یہ سب پیداواری عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کا ویژن تھا کہ معاشرے کا انتظام ماہرین، سائنسدان اور یہ محنتی لوگ چلائیں، ایک طرح کے سماجی امین کے طور پر۔ اور چارلز فوریر؟ ذریعہ انہیں ایک عظیم طنز نگار کہتا ہے۔ یہ تو کافی دلچسپ لگتا ہے۔ ہاں، فوریر کا انداز واقعی بہت منفرد تھا۔ وہ کمال کے طنز نگار تھے۔ انہوں نے انقلاب کے جو کھوکھلے نعرے تھے، جیسے عقل کی حکمرانی اور جو سرمایہ دارانہ معاشرے کی حقیقت تھی، دھوکہ دہی، لالچ، اخلاقی گراوٹ، اس کے بیچ کے فرق کو خوب نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو نام نہاد تہذیب ہے اس نے پرانی برائیوں کو ختم نہیں کیا بلکہ انہیں اور زیادہ پیچیدہ اور منافقانہ بنا دیا ہے۔ اچھا۔ ان کا ایک مشہور قول ہے جو لیکچر میں بھی ہے کہ غربت خود کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو بڑا گہرا جملہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ صنعتی ترقی ہو رہی ہے، دولت زیادہ پیدا ہو رہی ہے، لیکن عوام کی اکثریت غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ فوریر نے ایک اور بڑی اہم بات کہی کہ خواتین کی آزادی جو ہے وہ معاشرے کی مجموعی آزادی کا پیمانہ ہے۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے بہت آگے کی سوچ تھی۔ واقعی۔ اور تیسرا نام رابرٹ اوون کا، ان کی کہانی تو سب سے حیران کن لگتی ہے۔ وہ خود ایک کامیاب فیکٹری کے مالک تھے۔ جی ہاں، اوون کی کہانی تو بالکل فلمی لگتی ہے۔ وہ اسکاٹ لینڈ میں ایک بڑی ٹیکسٹائل مل چلاتے تھے، نیو لینارک نام کی۔ ان کا پکا یقین تھا کہ انسان کا جو کردار ہے وہ اس کے ماحول سے بنتا ہے، خاص طور پر بچپن کے ماحول سے۔ تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فیکٹری میں ایک تجربہ کیا۔ کیا تجربہ کیا انہوں نے؟ انہوں نے مزدوروں کے کام کے گھنٹے کم کر دیے، ان کی رہائش بہتر بنائی، بچوں کے لیے اسکول کھولے جو اس زمانے میں بالکل نئی بات تھی، اور کام کے حالات کو مجموعی طور پر بہت بہتر کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جیسا کہ شاید دوسرے فیکٹری مالکان سوچتے ہوں گے کہ اس نرمی سے تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یہی تو حیران کن بات ہے۔ ہوا اس کے بالکل الٹ۔ حالات بہتر کرنے سے ان کا منافع کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا۔ پیداوار بڑھ گئی، مزدور زیادہ خوش تھے، صحت مند تھے، اور فیکٹری میں جو سماجی برائیاں ہوتی ہیں جیسے شراب نوشی، جرائم، وہ کم ہو گئیں۔ کمال ہے۔ لیکن اوون یہاں رکے نہیں۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ جو چند ہزار مزدور ہیں، ان کی محنت سے جو اتنی زیادہ دولت پیدا ہو رہی ہے اس کا بہت ہی تھوڑا حصہ ان کو مل رہا ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ جو اضافی دولت ہے یہ کہاں جا رہی ہے، کون لے رہا ہے؟ اس سوال نے انہیں کہاں پہنچایا؟ یہ سوال انہیں زیادہ بنیاد پرست، زیادہ ریڈیکل خیالات کی طرف لے گیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو اضافی دولت ہے یہ اصل میں مزدوروں کا حق ہے جو سرمایہ دار طبقہ لے جاتا ہے۔ انہوں نے دلیل دینا شروع کی کہ پیداوار کے ذرائع، خاص طور پر جو نئی مشینری آ رہی ہے، وہ مشترکہ ملکیت میں ہونی چاہیے تاکہ اس کا فائدہ پورے معاشرے کو ملے۔ تو وہ کمیونزم کی طرف مائل ہو گئے؟ جی، آپ کہہ سکتی ہیں۔ جب انہوں نے نجی ملکیت، روایتی مذہب اور شادی کے نظام پر تنقید شروع کی تو ظاہر ہے اس وقت کے جو مقتدر حلقے تھے، اشرافیہ تھی، انہیں یہ باتیں پسند نہیں آئیں۔ ان کی شدید مخالفت ہوئی اور وہ سماجی طور پر کافی الگ تھلگ کر دیے گئے۔ لیکن انہوں نے کام نہیں چھوڑا؟ نہیں، مت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی توجہ محنت کش طبقے کو منظم کرنے پر لگا دی۔ انہوں نے ٹریڈ یونینز بنائیں، کوآپریٹو سوسائٹیوں کی بنیاد رکھیں اور بچوں سے مشقت کے خلاف قوانین بنوانے کے لیے بہت جدوجہد کی۔ برطانیہ میں جو مزدور تحریک ہے ان کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان ابتدائی مفکرین نے ایک طرح سے زمین تیار کی، لیکن جب بھی سوشلزم کی بات ہوتی ہے سب سے بڑا نام تو کارل مارکس کا آتا ہے اور ان کے ساتھ ہی فریڈرک اینگلز کا۔ لیکچر کے مطابق انہوں نے اس ساری بحث میں کیا نیا اضافہ کیا، وہ کیسے مختلف تھے؟
جی، مارکس نے ان تمام پچھلے مفکرین کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا، ان سے سیکھا بھی، لیکن وہ ان سے بہت آگے گئے۔ وہ بنیادی طور پر فلسفے کے طالب علم تھے اور جرمن فلسفے، خاص طور پر ہیگل سے متاثر تھے، لیکن پھر وہ مادیت پسند یعنی مٹیریلسٹ فلسفے کی طرف آئے۔ مادیت پسندی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ یہ جو مادی دنیا ہے، جو ٹھوس حقیقت ہے، یہ اولین ہے۔ یہ انسانی سوچ یا شعور سے آزاد اپنا وجود رکھتی ہے۔ ہمارے جو خیالات ہیں، نظریات ہیں، حتیٰ کہ مذہب، یہ سب کہیں آسمان سے نہیں ٹپکتے۔ یہ ہمارے ارد گرد کے مادی حالات، ہمارے تجربات، ہمارے سماجی تعلقات، ان سب کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک بہت اہم تصور ہے تاریخی مادیت پسندی، یعنی ہسٹوریکل مٹیریلزم۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ جی، تاریخی مادیت پسندی یہ اصل میں تاریخ اور معاشرے کو سمجھنے کا ایک فریم ورک ہے، ایک طریقہ ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی معاشرے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ اپنی بقا کے لیے ضروری چیزیں، کھانا، کپڑا، مکان وغیرہ کیسے پیدا کرتا ہے اور اپنی نسل کو کیسے آگے بڑھاتا ہے، یعنی تولید کا نظام کیا ہے۔ اس پیداوار کے عمل میں انسان اکیلے کام نہیں کرتے، وہ آپس میں کچھ تعلقات بناتے ہیں، مالک اور غلام، جاگیردار اور کسان، سرمایہ دار اور مزدور۔ انہیں مارکس نے پیداواری تعلقات ریلیشنز آف پروڈکشن کہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ہر معاشرے کے پاس پیداوار کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اوزار، اس کی ٹیکنالوجی، اس کا علم۔ اسے پیداواری قوتیں کہتے ہیں، پروڈکٹیو فورسز۔ آگ کی دریافت سے لے کر ایٹم بم تک یہ سب پیداواری قوتیں ہیں۔ لیکچر کے مطابق یہ پیداواری قوتیں اور پیداواری تعلقات مل کر کسی بھی معاشرے کا پیداواری طریقہ یا معاشی نظام، اکنامک سسٹم بناتے ہیں۔ اور تاریخی مادیت پسندی یہ کہتی ہے کہ یہی معاشی بنیاد ہے جس پر معاشرے کا باقی سارا ڈھانچہ، اس کے سیاسی نظام، اس کے قانون، اس کی ثقافت، نظریات یعنی سپر سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق تاریخ بدلتی کیسے ہے؟ کیا یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ کوئی تقدیر کا کھیل ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کوئی میکینیکل یا تقدیر کا نظریہ نہیں ہے۔ یہ ایک متحرک، ایک ڈائنامک عمل ہے۔ لیکچر وضاحت کرتا ہے کہ پیداواری قوتیں جو ہیں یعنی ٹیکنالوجی، علم، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی لیتی ہیں۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب پرانے پیداواری تعلقات، خاص طور پر ملکیت کا جو نظام ہوتا ہے، وہ ان نئی ترقی یافتہ قوتوں کی مزید ترقی میں رکاوٹ بننے لگتا ہے۔ رکاوٹ کس طرح؟ مثال کے طور پر نئی مشینیں آ گئی جو بہت زیادہ پیداوار کر سکتی ہیں، لیکن پرانا جاگیردارانہ نظام جہاں زمین چند لوگوں کے پاس ہے اور کسان بندھے ہوئے ہیں، وہ ان مشینوں کا بھرپور استعمال نہیں ہونے دے رہا۔ اس تضاد سے معاشرے میں کشمکش پیدا ہوتی ہے، اور یہ کشمکش بالآخر ایک سماجی انقلاب، سوشل ریولوشن کا باعث بن سکتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک نیا معاشی نظام آتا ہے، نئے پیداواری تعلقات بنتے ہیں۔ لیکن یہ تبدیلی خود بخود نہیں آتی، اس میں انسانی عمل، خاص طور پر طبقاتی جدوجہد، کلاس سٹرگل کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ طبقاتی جدوجہد، یہ لفظ تو مارکسزم کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ طبقے سے کیا مراد ہے یہاں، اور یہ جدوجہد کیسے ہوتی ہے؟ جی، طبقے سے مراد ہے لوگوں کا وہ گروہ جن کا پیداوار کے ذرائع یعنی زمین، فیکٹریاں وغیرہ ان سے ایک جیسا تعلق ہو۔ سب سے بنیادی تقسیم ملکیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی ایک طبقہ وہ ہے جو ان ذرائع کا مالک ہے جیسے سرمایہ دار، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو مالک وہی ہے اور اپنی محنت بیچ کر گزارا کرتا ہے جیسے مزدور طبقہ۔ مارکس کے مطابق ان طبقات کے جو مفادات ہیں وہ بنیادی طور پر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، متصادم ہوتے ہیں۔ حکمران طبقہ ہمیشہ اپنی پوزیشن، اپنی ملکیت، اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ محکوم طبقہ اپنی حالت کو بدلنا چاہتا ہے، استحقال سے نجات چاہتا ہے۔ یہی تضاد، یہی کشمکش تاریخ میں تبدیلی کا انجن رہی ہے۔ ذریعہ مارکس کے بیان کردہ تاریخ کے مختلف معاشی مراحل کا بھی ذکر کرتا ہے۔ کیا آپ ان پہ مختصر روشنی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ سمجھ آئے کہ سرمایہ داری تک ہم کیسے پہنچے؟ بالکل، مارکس نے تاریخ کو مختلف پیداواری طریقوں کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ ان میں سے چند اہم یہ ہیں، جیسا کہ لیکچر میں ذکر ہے۔ سب سے پہلے قدیم کمیونزم۔ یہ ابتدائی انسانی معاشرے تھے، شکار اور خوراک جمع کرنے والے۔ یہاں نجی ملکیت نہیں تھی، کوئی حکمران طبقہ نہیں تھا۔ پھر زراعت کی ایجاد ہوئی، اس کے بعد مختلف نظام آئے،
جیسے ایشیائی طرز پیداوار جو میسوپوٹیمیا، مصر، ہندوستان وغیرہ میں رہا۔ پھر یونان اور روم میں قدیم طرز آیا جو بڑے پیمانے پر غلامی پر مبنی تھا، زمین اور غلاموں کی نجی ملکیت تھی۔ اس کے بعد یورپ میں جاگیرداری کا نظام آیا۔ یہ زمین کی ملکیت اور کسانوں، جنہیں سرفس کہتے تھے، ان کی محنت پر مبنی تھا۔ لارڈ زمین کا مالک ہوتا اور سرف زمین سے بندھا ہوتا۔ اور پھر سرمایہ داری؟ جی، اور پھر تقریباً 16ویں صدی سے سرمایہ داری کا آغاز ہوا، جو نجی ملکیت پر مبنی ہے، اجرت پر کام کرنے والے مزدور طبقے پر اور مسلسل منافع کمانے کی جستجو پر۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر مرحلے سے اگلے مرحلے تک جو منتقلی ہوئی، وہ پچھلے نظام کے اندرونی تضادات اور طبقاتی کشمکش کے نتیجے میں ہوئی۔ سرمایہ داری جاگیرداری کے خاتمے سے ابھری۔ اچھا، اب اس سارے تجزیے کا سیاست اور ریاست یعنی اسٹیٹ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ مارکس ریاست کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے مارکسزم کا۔ عام طور پر ہم ریاست کو ایک غیر جانبدار ادارہ سمجھتے ہیں نا، جو سب کے لیے قانون بناتا ہے، نظم و نسق چلاتا ہے۔ لیکن مارکسزم کے مطابق ریاست کوئی غیر جانبدار چیز نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ طبقاتی حکمرانی کا ایک آلہ ہے۔ جو غالب معاشی طبقہ ہوتا ہے، جاگیرداری میں جاگیردار، سرمایہ داری میں سرمایہ دار، وہ ریاست کو استعمال کرتا ہے اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے ملکیت کی حفاظت کے لیے اور اکثریتی محکوم طبقے کو دبا کر رکھنے کے لیے۔ تو کیا جمہوریت بھی؟ اس نظریے کے مطابق تمام ریاستیں، چاہے وہ بادشاہت ہوں، آمریت ہوں یا لبرل جمہوریت، وہ کسی نہ کسی طبقے کی آمریت، ڈکٹیٹرشپ ہی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ لبرل جمہوریت کو بھی برجوازی کی آمریت کہا جاتا ہے، کیونکہ بظاہر ووٹ کا حق سب کو ہوتا ہے، لیکن اصل طاقت، اصل کنٹرول وہ دولت کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے سرمایہ دار طبقے کے ہاتھ میں ہی رہتا ہے۔ اور انقلاب کیا ضروری سمجھا جاتا ہے پھر اس نظریے میں؟ تبدیلی پرامن طریقے سے نہیں آ سکتی؟ دیکھیں، نظریہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی حکمران طبقہ جس کے مفادات پرانے نظام سے وابستہ ہوں، وہ کبھی بھی رضاکارانہ طور پر اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی مراعات نہیں چھوڑتا۔ جب پرانے سماجی تعلقات نئی پیداواری قوتوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور ایک نیا طبقہ ابھرتا ہے جو ان نئی قوتوں کی نمائندگی کرتا ہے، تو تبدیلی لانے کے لیے اکثر طاقت کا استعمال یعنی انقلاب ناگزیر ہو جاتا ہے۔ لیکچر میں امریکی خانہ جنگی کی مثال دی گئی ہے کہ کس طرح جنوبی ریاستوں کے غلام مالکان نے غلامی کے نظام کو بچانے کے لیے ہتھیار اٹھائے، جنگ کی۔ سمجھا۔ تو مارکس کے خیال میں سرمایہ داری کے بعد کیا آئے گا؟ اس کا مستقبل کیا ہے؟ مارکس کا تجزیہ یہ تھا کہ سرمایہ داری اپنے اندر ہی کچھ ایسے تضادات رکھتی ہے جو بالآخر اس کے خاتمے کا باعث بنیں گے۔ ان تضادات میں کیا شامل ہیں؟ ایک تو دولت کا چند ہاتھوں میں اکٹھا ہوتے جانا۔ لیکچر میں وہ اعداد و شمار تھے کہ دنیا کی 1% آبادی کے پاس 46% دولت ہے۔ دوسرے، بار بار آنے والے شدید معاشی بحران جیسے 2008 کا بحران تھا۔ تیسرے، ایک بہت بڑے مزدور طبقے پرولٹیریا کا پیدا ہونا، جن کی زندگیاں غیر یقینی ہوتی ہیں، جن کے پاس اپنی محنت بیچنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مارکس کی پیشگوئی تھی کہ یہ حالات مزدور طبقے کو متحد کریں گے، انہیں اپنے طبقاتی مفادات کا شعور دیں گے اور وہ سوشلزم کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اور وہ سوشلزم آئے گا کیسے؟ کیا طریقہ ہوگا؟ مارکس کے مطابق مزدور طبقہ ایک انقلاب کے ذریعے سرمایہ دار طبقے سے اقتدار چھینے گا اور اپنی ریاست قائم کرے گا۔ اسے پرولٹیریا کی آمیریت، ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ کا نام دیا گیا۔ آمریت؟ یہ لفظ تو کچھ منفی تاثر دیتا ہے۔ جی، یہ لفظ اکثر غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ مارکس کے نزدیک اس کا مطلب کسی ایک شخص کی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھا، بلکہ پورے محنت کش طبقے کی حکمرانی۔ اس کا مقصد فوری طور پر کمیونزم لانا نہیں، بلکہ ایک عبوری دور ہوگا جس میں سرمایہ دار طبقے کی طرف سے نظام کو واپس لانے کی جو کوششیں ہوں گی ان کو روکا جائے گا، اور پیداوار کے ذرائع کو نجی ملکیت سے نکال کر آہستہ آہستہ سماجی یا عوامی ملکیت میں دیا جائے گا۔ یہ سوشلزم کا مرحلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد جب پیداوار کے ذرائع مکمل طور پر سماجی ملکیت میں آ جائیں گے، جب طبقات ختم ہو جائیں گے، تو پھر ریاست کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ ریاست تو طبقاتی جبر کا آلہ تھا۔ تو ریاست آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائے گی، wither away۔ اسی طرح پدر شاہی کا نظام جو نجی ملکیت اور محنت کی تقسیم سے جڑا تھا، وہ بھی ختم ہوگا۔ ذہنی اور جسمانی محنت کی جو تفریق ہے، وہ بھی ختم ہوگی۔
یہ تاریخ کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ استحصال پر مبنی جو طبقاتی تاریخ ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور انسان کی حقیقی تاریخ شروع ہوگی۔ یہ تو ایک بہت بڑا انقلابی ویژن ہے، لیکن کیا تاریخ بالکل اسی طرح چلی جیسا مارکس نے سوچا تھا؟ لیکچر میں بعد کی کچھ پیش رفت اور بحثوں کا بھی ذکر ہے۔ کیا سوشلزم بالکل ویسے ہی آیا؟ نہیں، تاریخ کبھی بھی کسی ایک شخص کے بنائے ہوئے نقشے پر پوری طرح نہیں چلتی، اور نظریات بھی وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، ان میں بحثیں ہوتی ہیں۔ مارکس کے بعد سوشلسٹ تحریک میں بہت سی نئی چیزیں ہوئیں، بہت گرما گرم بحثیں چھڑیں، جن کا لیکچر میں بھی ذکر ہے، اگرچہ مختصر طور پر۔ مثلاً جرمنی میں بہت بڑی سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی بنی، SPD، لیکن اسی پارٹی کے اندر ریویژنزم کا رجحان پیدا ہوا۔ ایڈورڈ برنسٹین جیسے مفکرین نے کہا کہ نہیں جی، سرمایہ داری خود بخود ختم نہیں ہوگی اور انقلاب ضروری نہیں ہے، ہم پارلیمنٹ کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے آہستہ آہستہ اصلاحات لا کر سوشلزم کی طرف جا سکتے ہیں۔ پھر کاؤٹسکی جیسے بڑے رہنما تھے جو شروع میں مارکسزم کے بڑے حامی سمجھے جاتے تھے، لیکن بعد میں وہ بھی پارلیمانی راستے کی طرف زیادہ مائل ہو گئے۔ تو یہ ایک طرح سے نرم رویہ تھا؟ جی، آپ کہہ سکتی ہیں۔ دوسری طرف لینن جیسے انقلابی تھے جنہوں نے اس ریویژنزم اور اصلاح پسندی پر شدید تنقید کی۔ لینن نے امپیریلزم یعنی سامراجیت کا نظریہ پیش کیا کہ سرمایہ داری اب صرف اپنے ملکوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ عالمی سطح پر پھیل کر کمزور ملکوں کا استحصال کر رہی ہے، ان کی منڈیوں اور وسائل پر قبضہ کر رہی ہے۔ اور لینن نے ہی روس میں 1917 کے بولشوک انقلاب کی قیادت کی، جس کے نتیجے میں دنیا کی پہلی ریاست بنی جس نے خود کو سوشلسٹ کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوشلزم کے اندر بھی مختلف راستوں پر، مختلف حکمت عملیوں پر بہت بحث ہوتی رہی۔ بالکل بالکل، اور یہ بحثیں آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہیں۔ لیکچر میں کچھ اہم سوالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن پر سوشلسٹ اور دیگر مفکرین آج بھی غور کرتے ہیں۔ کون سے سوالات ہیں وہ؟ جیسے کیا مارکس کا نظریہ جبریت یا ڈٹرمنزم سکھاتا ہے؟ کیا معاشرے کو سمجھنے کے لیے صرف طبقاتی تجزیہ کافی ہے، یا نسل، قوم، جنس جیسے دوسرے عوامل بھی اتنے ہی اہم ہیں؟ کیا تبدیلی صرف اصلاحات سے آ سکتی ہے، یا انقلاب واقعی ناگزیر ہے؟ آج کے دور میں مزدور طبقے کا وہ تاریخی کردار ہے جو مارکس نے سوچا تھا؟ کیا سوشلزم کا آنا لازمی ہے؟ پھر سوویت یونین اور چین وغیرہ میں جو تجربات ہوئے ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ وہ کیوں ناکام ہوئے، یا ان میں کیا مسائل تھے؟ اور آج کل جو یورپ میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں، کیا وہ واقعی سوشلسٹ ہیں، یا وہ بھی بس لبرلزم یا سرمایہ داری کا ہی ایک تھوڑا نرم چہرہ بن گئی ہیں؟ یہ وہ زندہ سوالات ہیں جن پر مسلسل بحث ہوتی رہتی ہے، اور ان کا کوئی ایک حتمی جواب شاید موجود نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم نے سوشلزم کی ایک بنیادی تعریف سے بات شروع کی، پھر ہم نے دیکھا کہ فرانسیسی اور صنعتی انقلاب کے بعد جو مایوسی پھیلی اس میں اس کی جڑیں تھیں۔ ہم نے سینٹ سائمن، فوریے اور خاص طور پر رابرٹ اوون جیسے ابتدائی دلچسپ مفکرین کے خیالات کو جانا۔ پھر ہم مارکس پر آئے اور ان کے تاریخی مادیت پسندی، پیداواری قوتوں اور تعلقات، طبقاتی جدوجہد اور ریاست کے پیچیدہ نظریات کو سمجھنے کی کوشش کی، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ مارکس کے بعد بھی یہ نظریہ کیسے آگے بڑھا، اس میں کیا بحثیں ہوئیں، جیسے ریویژنزم بمقابلہ انقلاب اور لینن کا کردار۔ یہ واقعی ایک بہت وسیع اور گہرا نظریاتی سفر ہے۔ یقیناً، اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کا مقصد صرف دنیا کو سمجھنا نہیں تھا بلکہ اسے بدلنا بھی تھا۔ اور شاید سب سے اہم سوال جو یہ لیکچر اور یہ ساری بحث ہمارے لیے آج چھوڑتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں 21ویں صدی میں جہاں ہمیں شدید معاشی ناہمواری نظر آتی ہے، ماحولیاتی بحران ہیں، سیاسی بے چینی ہے، وہاں ان پرانے 100-150 سال پرانے نظریات کی کیا اہمیت باقی ہے؟ یہ واقعی اہم سوال ہے۔ جی، خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک کے لیے جہاں لیکچر کے مطابق ہمیں بے وقت کئی تاریخی مراحل کے عناصر نظر آتے ہیں۔ سرمایہ داری بھی ہے، لیکن جاگیردارانہ سوچ اور قبائلی ڈھانچے بھی موجود ہیں۔ تو کیا یہ صدیوں پرانے تجزیے، یہ خیالات ہمیں اپنی آج کی حالت کو سمجھنے اور مستقبل کے بارے میں کچھ نیا سوچنے میں کوئی مدد دے سکتے ہیں، یا یہ صرف تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہر سننے والے کو خود غور کرنا ہوگا۔